أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عزت دار بھائی، عزت دار بہنیں، پیارے بچوں، بزرگ ساتھیوں، دوست، آپ سب کا استقبال ہے اس ہمارا عقیدہ کلاس نمبر 31 میں. الحمدللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں پھر سے جمع کیا ہے آرام کے ساتھ، اچھی صحت کے ساتھ، اپنی آرام گاہوں میں ہم علم کی روشنی سے فائدہ اٹھا رہے ہیں. ہمیں یہ بات یاد رکھنا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کتنا بڑا احسان ہے ہم پر. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دنیا کے تمام لوگوں کو چھوڑ کر ہمیں اس علم کی مجالس میں بٹھا رکھا ہے اور ہم یہاں پر بیٹھ کر علم سیکھ رہے ہیں. ہمارا سبجیکٹ چل رہا تھا عقیدے والا، اور لاسٹ کلاس میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ ہم اس سبجیکٹ کے اہم موڑ پر آ چکے ہیں. اب یہاں سے دودھ کا دودھ ہوگا اور پانی کا پانی. یہاں سے پتہ چلے گا کہ ہم جو کلمہ پڑھتے ہیں یا اس کلمے کو پورا کرتے ہیں یا پھر اس کے ساتھ مذاق کرتے ہیں یا اس کی دھجیاں اڑاتے ہیں. ہم جب اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، ہم اس کلمے کے مطابق چلتے ہیں یا پھر اپنے آپ کو ان کافروں کے جیسے سمجھتے ہیں کہ ہم میں یا ان میں کوئی فرق ہی نہیں ہے، یا پھر ان جیسے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم لا الہ الا اللہ پڑھ لیں گے اور جنت کے وارث ہم ہیں. یعنی لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں زبان سے، ہاتھ جھکتے ہیں کسی اور کے سامنے. لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں لیکن ڈرتے ہیں کسی اور سے. کہتے ہیں اللہ کے سوائے کوئی معبود برحق نہیں. جب بیمار ہوتے ہیں، تکلیف آتی ہے، پریشانی آتی ہے، کسی چیز کی حاجت ہوتی ہے، کوئی چیز طلب کرنا ہے یا پھر اولاد چاہیے، تو پھر انسان کسی بھی انسان کے سامنے جھک جاتا ہے، کسی بھی شیطان کے سامنے جھک جاتا ہے، کسی بھی بڑے ولی کو سمجھتا ہے کہ وہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ جیسے ہیں. نعوذ باللہ. یعنی کسی کے سامنے بھی اس طرح سے اپنے آپ کو ڈال دیتا ہے جیسے کہ وہ رب ہے. ہمارا اس سبجیکٹ کو بار بار دہرانا، پڑھنا، ڈیٹیل میں جاننا ہمارے لیے ضروری ہے، تاکہ ہم شیطان کا جو فتنہ ہے، شیطان کے جو وسوسے ہے، اس سے بچے. ہماری آنے والی نسل کو ہم بتائیں کہ بچوں، یہ جو دین اسلام کے آگے جتنے بھی مذہب ہیں، وہ مذہب کیا سکھاتے ہیں، کیا بتاتے ہیں، کیا کرواتے ہیں، یہ کس نے مذہب بنائے، کس نے مذہب سکھائے. یہ تمام چیزیں جب تک ہم بار بار اپنے دل اور دماغ میں محفوظ نہیں کریں گے، تو پھر ہم اپنے بچوں کو کس طرح سے بچائیں گے، کس طرح ان کو بتائیں گے، بچائیں گے. ورنہ پھر جس طرح یہ آدم علیہ السلام کے بعد جتنے مذہب آئے، وہ کیسے ان میں بگاڑ کیسے ہوئی کہ ہم لا علمی کی وجہ سے بچوں کو بار بار دنیا کی طرف بھیجتے ہیں، دنیا کی پڑھائی کی طرف، دنیا کی ہر چیز، لیکن دین کے معاملے میں وہ 0/0، 0%. بچے پیدا تو ہوتے مسلمان گھر میں، لیکن آگے جا کر مرتد ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم ایکس مسلم ہیں. تمام آپ جانتے ہیں، ویڈیوز یوٹیوب، فیس بک، سب جگہ موجود ہیں کہ ہم ایکس مسلم ہیں، ایکس مسلم ہیں. اپنے آپ کو سب کے سامنے ایکسپوز کرتے ہیں کہ دین اسلام یہ غلط ہے، دین اسلام یہ غلط ہے. جب تک ہم اپنے بچوں کی ٹریننگ کریں گے نہیں، انہیں بتائیں گے نہیں، تو پھر شیطان ان کے دل میں وسوسہ ڈال دے گا. بچے تو پیدا ہوتے ہیں مسلمان اور آگے جا کے مرتد ہو جائیں گے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سے سوال کرے گا کہ میرے بندے اولاد کی تربیت کیوں نہیں کی. بار بار ایک ہی کلاس میں کوئی چیزیں ریپیٹ ہو رہی ہے، اس کا مطلب کہ ہمیں جاننا بھی ہے، سیکھنا بھی ہے، پڑھنا بھی ہے کہ اس کلمے کا مطلب.
حقیقی ہمیں اپنے رب کا تعارف حاصل کرنا ہے کہ ہمارا رب کون ہے۔ جب تک ہم علم حاصل نہ کریں گے تو پھر ہم جاہل کی زندگی گزاریں گے۔ یعنی آپ دیکھ لیں، کتا بھی کہتا ہے، جانور بھی کہتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ رب ہے، کھاتا ہے رب کا، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ اس سے سوال جواب نہیں ہے۔ لیکن ہم جو انسان ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں دل، دماغ، عقل، سمجھداری، سینس، آنکھ، محسوس کرنا، بات کرنا، تمام چیزیں دی، تو ہم میں اور جانور میں فرق ہے۔ اگر کوئی کہے کہ ہم اور جانور میں فرق نہیں ہے تو پھر وہ کتا بھی خے کر چاٹتا ہے تو تم بھی خے کر چاٹو۔ لیکن یہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا کہ اشرف المخلوقات، یعنی ہم اشرف المخلوقات ہیں۔ ہمارے باپ آدم علیہ السلام کو فرشتوں نے سجدہ کیا۔ فرشتوں کے لیے جنت نہیں ہے، ہم انسانوں کے لیے جنت ہے، ہم جنوں جو ہمارے بھائی ہیں ان کے لیے جنت ہے۔ تب یہ ہے کہ فرشتے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرشتوں کو کوئی خواہش ہی نہیں رکھی ہے کہ انہیں کھانا چاہیے یا انہیں گھومنا ہے یا سوئمنگ کرنا ہے یا کچھ اور ان کی مصروفیات ہے۔ نہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے وہ غلام ہے، جس طرح ہم غلام ہیں، لیکن ان کے پاس کوئی خواہش کا مادہ نہیں ہے۔ لیکن ہم انسانوں کے پاس خواہش ہے اور ہمارے پیچھے ابلیس ہے، ہمارے پیچھے شیطان ہے جو وسوسہ ڈالنے والا ہے۔ تو اسی لیے بار بار عقیدے والا سبجیکٹ آپ کو ہم لے کر آتے ہیں تاکہ ہم سمجھیں، پڑھیں، سیکھیں کہ شیطان ہم سے کیا کرواتا ہے اور ہم کیا کرتے ہیں۔ اور آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے کلاس میں ہم نے پڑھ کر آیا تھا کہ سوال بھی آیا تھا کہ شیطان نے کن لوگوں کو ٹوائلٹ کھانے پہ لگا دیا ہے۔ سمجھ میں آ رہا ہوگا آپ کو کہ شیطان کی چال کیا ہے اور ہم کہاں چل رہے ہیں۔ بنا تاخیر کے کلاس نمبر 30 کے کوئز حل کرتے ہیں۔ سب سے پہلا سوال، دنیا کا سب سے پہلا مذہب کون سا تھا؟ دین اسلام، جو آدم علیہ السلام سے لے کر آخری نبی تک چل رہا ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ یہ کہتے ہیں کہ دین اسلام تو ابھی مسلمانوں کو ملا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، لیکن اس سے پہلے دین کا نام کیا تھا؟ دیکھیں، تمام جو انبیاء اکرام تھے ان کی ایک ہی دعوت تھی، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوائے کوئی معبود برحق نہیں۔ کوئی اگر اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہتا ہے لیکن وہ لا الہ الا اللہ کہتا بھی ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے آگے جھکتا بھی ہے کہ اور معبودوں کا انکار بھی کرتا ہے، تو پھر وہ خود بخود ہی مسلمان، اپنے آپ کو نہ بھی کہے لیکن وہ مسلمان ہے۔ اور اگر دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ خود قرآن مجید میں فرماتا ہے ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں، اور اگر میں آپ سے ایک سوال کر لوں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کہتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کس دین پر ہیں، یعنی کچھ لوگ الگ الگ باتیں کرتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام فلاں تھے، ابراہیم علیہ السلام فلاں تھے، آپ کیا کہتے ہو کہ ابراہیم علیہ السلام کا دین کیا تھا؟ آپ کو پتہ چل جائے گا۔ آپ کے لیے سوال بھی ہے کہ آپ کمنٹس میں لکھیں مجھے کہ ابراہیم علیہ السلام کا دین کون سا تھا۔ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے، اگر میں ہنٹ دے دوں تو سورہ عمران کی آیت ہے۔ سوال نمبر دوسرا، مذہب کس نے بنائے؟ جی، آپ لوگوں نے بالکل صحیح جواب لکھا، شیطان نے انسان کو پٹی پڑھائی اور انسانوں نے جیسے چاہے مذہب بنا لیا، جیسے چاہے مذہب میں حرام ڈال لیا، حلال ڈال لیا، خود اپنی مرضی سے لکھ لیا۔ جیسے یہودیوں نے ابراہیم علیہ السلام کو کہا کہ ابراہیم علیہ السلام کے ہم پیروکار ہیں، اور پھر جیسے عیسیٰ علیہ السلام نے کہا، عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکاروں نے کہا کہ ہم عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکار ہیں، ہم انہی کے مذہب کو مانتے ہیں۔ پھر تورات میں، انجیل میں اپنی من مرضی کے مطابق جو ڈالنا تھا ڈالا، جو نکالنا تھا نکالا، یعنی جو چیزیں پسند تھی وہ ڈال دی، جو چیزیں نکالنی تھی جو نکال دی اس کو۔ پھر کہتے ہیں کہ ہم عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے ہیں، پھر ہم کہتے ہیں کہ ہم موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے ہیں۔ یعنی مذہب کس نے بنائے؟ مذہب شیطان نے انسان کو پٹی پڑھائی، ان کو وسوسے ڈالے اور انسان نے من مرضی مطابق مذہب بنا لیا۔ سوال نمبر 3، دنیا میں کتنے مذہب موجود ہیں؟ تو اس کا جواب اگر آپ گوگل پر سرچ کریں، گوگل پہ آپ لگا لیں کہ اس پہ کریکٹ انفارمیشن تو نہیں ہوتی، لیکن کچھ انفارمیشن صحیح ہوتی ہے، کچھ غلط ہوتی ہے۔ لیکن 2020 2023 یعنی 2022 2023 کا ایک راؤنڈ فگر میں اگر پتہ کرے کہ دنیا میں کتنے % لوگ آج کون سے مذہب میں، تو آپ کے سامنے پتہ چلے گا۔ یہ میں نے گوگل سے ایک پاپولیشن، ورلڈ پاپولیشن بائی ریلیجن، یعنی دنیا میں 85% لوگ ہیں جو ریلیجن کو مانتے ہیں، یعنی کوئی نہ کوئی مذہب کو وہ مانتے ہیں، اور 15% ایسے لوگ ہیں جو مذہب کو نہیں مانتے۔
اس میں سے بتانے کا مقصد کہ شیطان نے کتنا زبردست پلان بنایا، کہ کتنی چالاکی سے اس نے عیسائیوں کو، یعنی ان کی جو تعداد ہے 2.38 بلین، دنیا میں ان کی تعداد آپ لگا لیں کہ 2.38 بلین، تو کتنے لوگوں کو اس نے اس میں گمراہ کیا۔ آپ لگا لیں اس میں سے 1%، 2% یا 0.00% وہ صحیح عقیدے پر ہوں گے، باقی کے سب گمراہی پر۔ ایسے ہی اسلام 1.910، لیکن اس میں سے وہ ایسے بھی لوگ ہیں جو لا الہ الا اللہ پڑھتے تو ہیں، لیکن لا الہ الا اللہ کے کلمے کے تقاضوں کو پورا نہیں کرتے ہیں، یعنی کلمہ بھی پڑھتے ہیں، شرک بھی کرتے ہیں، کلمہ بھی پڑھتے ہیں، گناہ کے کام بھی کرتے ہیں، یہ تمام لوگ ایسے ہیں۔ اور اس کے بعد اگر دیکھا جائے تو یعنی ایک نیچی ہے، نیئرلی وہ کہہ رہے ہیں کہ اپروکسیمیٹ اگر 2025 تک آئے گا تو اسلام اور کرسچینی کے بالکل قریب ہو جائیں گے، یعنی آدھی تعداد ہو جائے گی، اسلام آگے جائے گا یا سیکنڈ نمبر پہ آئے گا، وہ تو خیر اللہ سبحانہ وتعالی ہی جانتا ہے، جب عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو کون کہاں رہے گا سب کو پتہ چلے گا۔ ایسے ہی ہندوازم میں، یعنی ہندو بدھزم، یہ تمام چیزیں آپ دیکھیں کہ ان کی شیطان کی جو پلاننگ تھی کتنی زبردست تھی، کہ کرسچن کو، جو عیسائی تھے، ان کو کس طرح سے بھٹکایا اور دین اسلام سے دور کر دیا۔ ہندوؤں کو دیکھیں 1.16 بلین ہے، ان کو کتنے ہندوؤں کو اس نے ایسی راہ پر لے کر چلا گیا جو جہنم کے راستہ ہے۔ اسی طرح بدھزم 507 ملین، فولک ریلیجن یعنی جو ملتے جلتے، ادر ریلیجن 65، اور یہ جوڈازم کہ ایک بندہ، یعنی ہزار میں سے ایک بندہ اگر کیلکولیٹ کرے تو شیطان کی کتنی زبردست پلاننگ تھی۔ آپ خود گوگل پر جا کر چیک کر لیں، آپ کو ایک لمبی لسٹ مل جائے گی کہ دنیا میں کتنے مذہب ہیں، 4000 کے اوپر۔ اور اگر انڈیا میں کتنے ہیں، مڈل ایسٹ میں کتنے ہیں، عرب ملک کے اندر، عرب ملکوں کے آس پاس، افریقہ، امریکہ، یعنی شیطان نے ایسے مذہبوں کو لوگوں کو سکھلایا، ان کو بتلایا، اس کے بعد بس اللہ رحم کرے۔ یعنی آپ اندازہ بھی نہیں لگا سکتے کہ شیطان کی کتنی بڑی کامیابی ہے اس میں۔ یعنی ہم مسلمان تو آسانی سے سمجھتے ہیں، لیکن کافر جو نان مسلم ہیں ان کو تو پتہ نہیں کہ ان کا مذہب کا بیس کون سا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ دنیا کا سب سے پرانا مذہب ہمارا ہے، یہ وہاں سے نکلا۔ کوئی کہتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کا سب سے پہلے ابراہیم علیہ السلام ہے ان کا مذہب۔ عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کا مذہب سب سے پرانا ہے۔ یعنی سب اپنے اپنے مذہبوں کی تعریف کرتے ہیں، اپنے مذہبوں کے بات کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں سب سے پرانا BC سارا سب کچھ ہمارا مذہب سب سے پرانا ہے۔ شیطان نے پھر ان کے دلوں میں دین اسلام کے لیے نفرت بھی پیدا کر دی، اور جو لوگ کافر، مشرک، جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نافرمان ہیں، وہ خود بھی اسی دین پر چلتے ہیں، اسی مذہب پہ چلتے ہیں، اور لوگوں کو اس کی دعوت دیتے ہیں کہ دیکھو یہی ایک مذہب ہے، یہی سیدھا مذہب ہے جو سیدھا ہے، اور باقی کے تمام مذہب بس اپنی مرضی کے ہیں۔ تو شیطان کی جو پلاننگ ہمیں سمجھنی چاہیے کہ شیطان آہستہ آہستہ اس نے اتنا زبردست، اتنا پرفیکٹ پلان بنایا کہ دیکھیں کتنے لوگوں کو جہنم میں۔ آپ تعداد دیکھیں کہ 2.38 بلین، 1.16 بلین، آپ اگر ہزاروں کی تعداد، لاکھوں کی تعداد، کروڑوں کی تعداد، بلینوں کی تعداد، سمجھ میں آ رہا ہوگا آپ کو کہ کتنے ایسے لوگ ہیں جو جہنم میں جانے والے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بھی جہنم کی آگ سے بچائے، آمین یا رب العالمین۔ یہ بس ایک ویڈیو کی طرح آپ کو بتانا تھا کہ شیطان کا جو اصل مقصد تھا، اس کا ٹارگٹ کیا تھا، اس کا پلان کیا ہے، یہ آپ کے سامنے رکھنا تھا تاکہ آپ کو سمجھ میں آ جائے، ایک راؤنڈ فگر آپ کو سمجھ میں آ جائے کہ کتنی بڑی تعداد جہنم میں جانے والی ہیں، یا کتنے ایسے لوگ ہیں جو جہنم میں چلے گئے۔ سوال نمبر 4، ہیپی کرسمس کہنا جائز ہے؟ بالکل نہیں کہہ سکتے۔ ابھی کچھ دنوں میں یہ دن آنے والا ہے، اس دن لوگ ایک دوسرے کو مبارکباد دیتے ہیں، لیکن ہم مسلمان نہ وش کر سکتے ہیں، نہ گفٹ دے سکتے ہیں، نہ سویٹ کھا سکتے ہیں، اور نہ ان سے لے سکتے ہیں، نہ انہیں دے سکتے ہیں۔ لیکن اکثر کچھ بھائی ہمارے، پتہ نہیں ان کے آفیسز میں کیا انہیں پٹی پڑھائی جاتی ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہم سب ایک ہیں، یعنی ہم سب ایک ہیں۔ اب اگر ایمان والا ہے تو وہ اس کے بارے میں سوچے گا، اگر ایمان نہیں ہے تو پھر اس کے بارے میں وہ سوچے گا نہیں۔
یعنی جب آفیسز میں یہ مٹھائی لے کر آتے ہیں، گفٹ لے کر آتے ہیں، سویٹ لے کر آتے ہیں، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کا امتحان لیتا ہے، آپ کو چیک کرتا ہے کہ ہم خود بھی چیک کر لیں کہ ہمارا ایمان کا لیول کیسا ہے۔ یعنی ہم اگر ان کی مٹھائی کھاتے ہیں، جو کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، مریم علیہ السلام اللہ کی بیوی ہے، تو پھر ہم اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ بے شک عیسیٰ علیہ السلام اور مریم علیہ السلام اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں۔ اور اگر ہم منع کر دیتے ہیں تو پھر یہ ہمارا ایمان کا ایک لیول ہے کہ ہم نے ان کو منع کر دیا۔ اس میں ایک دعوت کا بہت اچھا پہلو ہے کہ ہم نے دعوت دے سکتے ہیں کہ ہم مسلمان عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا نہیں مانتے، کیونکہ ہماری قرآن میں اور تمہاری کتابوں میں بائبل میں عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بندہ بنایا ہے، اللہ کا رسول بتایا گیا ہے۔ وہاں پر ہم یہ ان کو آرام سے دعوت دے سکتے ہیں، ایزی ان کو کیچ کر سکتے ہیں کہ بھائی آپ جس بات کی مٹھائی دے رہے ہو وہ نہ آپ کی کتاب میں موجود ہے، نہ ہماری کتاب میں موجود ہے، نہ بائبل میں موجود ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، اور قرآن میں تو صاف صاف کلیئر کٹ ہے، جس طرح دوسرے انسان ہیں اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام بھی انسان ہیں، جس طرح عام رسول ہے اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام بھی اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے بندے ہیں۔ اب جس کا ایمان ہے وہ تو کہہ دے گا کہ میں مسلمان ہوں، میں سویٹ نہ لوں گا، میں وش بھی نہیں کرتا ہوں، اس کا ریپلائی بھی نہیں کروں گا، اور نہ گفٹ ایکسیپٹ کروں گا۔ اور جس کا ایمان نہیں ہے تو وہ اس دن سے اسے کوئی فرق ہی نہیں پڑے گا، چاہے وہ سویٹ کھا لے یا پھر گو کھا لے، اسے کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے، کیونکہ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو گالی دینے والوں کے ساتھ شمار ہو جاتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ بنی آدم مجھے گالی دیتا ہے، اور پھر وہ اس میں جا کر مل جاتا ہے، شمار ہو جاتا ہے۔ اللہ کو نہ فرق پڑتا ہے، نہ دین اسلام کو اس سے کوئی اثر پہنچتا ہے، جو چاہے وہ کر لے، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کا انتظار کر رہا ہے قیامت والے دن۔ سوال نمبر 5، سب سے بدترین انسان کون ہے؟ آج کا جو وقت ہے ہمارا شاید ہو سکتا ہے زیادہ ہو جائے، لیکن اس کو ہم آگے مکمل کر کے آگے انشاءاللہ کچھ نہ کچھ لا الہ الا اللہ کی شرطیں آج ہم لے لیں گے انشاءاللہ، چاہے وہ 1 2 3 4 یا 5 تک جہاں تک پہنچے یا 6 تک پہنچے، آج ہم انشاءاللہ لا الہ الا اللہ کی 7 شرطوں میں سے کچھ نہ کچھ آدھا تو حساب مکمل کریں گے۔ سوال نمبر 5، جو سب سے بدترین انسان کون ہے؟ جو کھاتا ہے اللہ کا اور عبادت کرتا ہے کسی اور کا۔ یہ پہلے بھی ہم نے جانا تھا کہ ایک انسان آکسیجن لیتا ہے، سانس لیتا ہے، یہ کس کی ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نعمت ہے، استعمال کرتا ہے اور کہتا ہے کہ ہمارا مشکل کشا، ہمارا مددگار، ہمیں اولاد دینے والا، ہماری پریشانی دور کرنے والا، ہماری بیماری دور کرنے والا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بجائے ایک اور بھی شخص ہے۔ یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نعمتیں استعمال کرتا ہے، اللہ کا شکر ادا کرنے کے بجائے کہتا ہے کہ دوسروں کو تھینک یو، دوسروں کو چڑھاوے چڑھاتا ہے، دوسروں کے گھنٹے بجاتا ہے، دوسروں کے پیر پڑتا ہے، دوسروں کے سامنے گرتا ہے۔ میں آپ کے سامنے ایک مثال دے دوں، ایک مرغی کی، کہ ہمارے گھر میں یا پھر آس پاس دیکھے کہ ایک مرغی ہوتی ہے، وہ کیا کرتی ہے؟ کھاتی ہے گھر کا، لیکن پڑوس میں جا کر انڈا دیتی ہے۔ حتیٰ کہ ہماری بھی ایک مرغی تھی، امی نے بھی کہا تھا کہ مرغی یہاں کی تھی اور بغل میں جا کر انڈا دے رہی تھی، لیکن وہ سبحان اللہ وہ انڈا واپس لا کر دے رہے تھے۔ تو مثال کے طور پہ سب کا نیچر ایک جیسا نہیں ہوتا، تو ہمارے گھر کی مرغی تھی اور انڈا بغل میں جا کر دے رہی، تو غصہ آئے گا نہیں آئے گا؟ یعنی ہماری مرغی کھا رہی ہے ہمارے گھر کا، رہتی ہے ہمارے گھر میں، پڑوسی کے گھر میں انڈا جا کر دیتی ہے۔ لیکن آپ یہ کمنٹس میں نہ لکھے کہ کوئی بات نہیں، پڑوسی ہمارے زیادہ مستحق ہے، وہ زیادہ ضرورت مند ہے، یعنی آپ کا دل بہت اچھا ہوگا، آپ کی مرغی بہت اچھی ہوگی، لیکن میں مثال دے رہا ہوں، سبھی آپ جیسے نیک اچھے نہیں ہوتے۔ یعنی آپ کمنٹس میں لکھیں گے کہ نہیں ہمارے پڑوسی اچھے اسی لیے ہماری مرغی وہاں پر دیتی ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا، لیکن میں مثال دینا چاہ رہا ہوں آپ کو صرف سمجھانے کے لیے کہ یعنی مرغی ہماری ہے، ہم نے اسے خریدا، اسے کھلا رہے ہیں، اسے پلا رہے ہیں، اسے پنجرے میں، اسے کیج میں، اسے گھر میں رکھتے ہیں، اسے اس کا خیال رکھتے ہیں سردی میں، گرمی میں، تمام چیزوں کا، لیکن وہ رہتی ہے ہمارے پاس اور جا کر کہیں اور انڈا دیتی ہے۔ تو جب حالت ہماری ایسی آ جائے گی، جب ہمارا غصہ سر پر چڑھ جائے گا، تو پھر مرغی کو تو ہم قید کر دیں گے، یا تو گھر میں کل چکن بریانی بنے گی۔ یعنی ہمیں اس پر صبر نہیں ہے، انسان کو صبر نہیں ہے۔ ایسے اور بھی چیزیں
یعنی اگر آپ ایک ایک کر کے دیکھیں کہ نوکر ہے اور اس کو آپ ڈھیر سارا اس پر مال خرچ کرتے ہیں، سب چیزیں خرچ کرتے ہیں، اس کو قرض دیتے ہیں، تمام چیزیں دینے کے بعد وہ کل آپ سے غداری کر دیں، تو آپ کا دل کیسا کرے گا؟ یعنی غصہ آتا ہے، یہ ایک انسان کا نیچر ہے۔ لیکن میں بس مثال دینے کے لیے، آپ کو سمجھانے کے لیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مثال دینے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے، لیکن صرف دماغ میں ڈالنے کے لیے ہم کھاتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا اور شکر ادا کرتے ہیں کسی اور کا۔ یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ مالک ہے، لیکن کسی اور کی طرف ہم اس نعمت کو منسوب کرتے ہیں۔ یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دی، لیکن ہم کسی اور کا شکر ادا کرتے ہیں، تو اب یہاں پر تو اللہ کو غصہ آئے گا یا نہیں آئے گا؟ لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ اتنا رحم والا ہے، اتنا رحیم و رحمان ہے کہ انسان اللہ سبحانہ تعالیٰ کو گالی دیتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ پھر بھی اسے کھانا دیتا ہے۔ انسان اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتا ہے، پھر بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ اسے زندگی پر زندگی سانسیں دیتے رہتا ہے۔ انسان اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حدودوں کو پار کرتا ہے، توڑتے رہتا ہے، لیکن پھر بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ آسمان سے بارش برساتا ہے۔ یعنی ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بدترین، اگر وہ دیکھ لے کہ بدترین انسان کو اگر تلاش کرے تو وہ انسان ہے جو کھاتا ہے اللہ کا اور شکر ادا کرتا ہے کسی اور کا۔ اسی طرح سوال نمبر 6 اور 7 ایک ساتھ ملا کر لے لیں گے کہ شیطان نے کن لوگوں کو ٹوائلٹ کھانے پر لگا دیا ہے، اور ساتھ ساتھ سوال نمبر 7 شیطان کا دماغ پلان کیسا ہے۔ یعنی بچپن میں تو یہ بالکل سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، لیکن آج جا کر دماغ کلیئر ہو گیا کہ لوگ گو اور پیشاب کیوں کھاتے ہیں اور پیتے ہیں۔ یعنی شیطان نے کیسے لوگوں کو پیشاب پینے پر، گو کھانے پر لگا دیا ہے۔ یعنی شیطان آج کل تو ٹیکنالوجی کے ساتھ بھی اپڈیٹ ہے۔ آپ دیکھ لیں کہ سمجھ میں آ رہا ہوگا کہ میں آپ کو کیا سمجھانا چاہ رہا ہوں، کہ انسان اتنا گر گیا ہے کہ پیشاب پیتا ہے اور کیا کھاتا ہے؟ ٹوائلٹ، گو کھاتا ہے۔ یعنی شیطان نے اتنا اس کو الجھا دیا ہے، اتنا اسے مایوس کر دیا ہے، اسے اتنا گرا دیا ہے، اتنا اسے وسوسے ڈالے ہیں کہ انسان کو سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ کیا حلال ہے، کیا حرام ہے، کیا گندا ہے اور کیا اچھا ہے۔ یا اس کے ساتھ ساتھ شیطان نے ٹیکنالوجی میں بھی ڈگری حاصل کر لی۔ یعنی پہلے تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہم بچپن میں بھی دیکھتے تھے کہ لوگ گائے کا پیشاب پیتے ہیں، بالکل گائے لے کر آتے ہیں، پیتے ہیں، سب چیز ہے۔ لیکن اب شیطان نے ٹیکنالوجی کا استعمال اتنا اچھا کیا ہے، ڈگری حاصل کر لی ہے کہ اب آن لائن شیطان لوگوں کو پیشاب پلاتا ہے، کہ آن لائن گائے کا پیشاب پرچیز کریں۔ بوٹلز اویلیبل ہے، کینس اویلیبل ہے، شاپ پر اویلیبل ہے، مال پر اویلیبل ہے۔ یعنی شیطان نے نیو جنریشن ہماری جو چل رہی ہے جنریشن، ان کو نیو اسٹائل میں پیشاب پلایا ہے اور گائے کا گو کھلایا۔ یعنی کچھ دنوں میں آپ سنیں گے شاید کاؤ کولا، پیپسی کولا میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ گائے کے پیشاب کا سویٹ کولا، گائے کے پیشاب کا پیپسی کولا، گائے کے پیشاب کا یا گو کا سویٹ ڈرنک، یا پھر آگے جا کے لانچ ہو جائے۔ شیطان نے انہیں ایسا ترکیب میں، اس طرح پلاننگ میں پھنسایا کہ انہیں سمجھ میں نہیں آتا کہ پیشاب کیا ہے اور دوا کیا ہے۔ گائے کے پیشاب کو، گو کو دوا سمجھ کر یہ کھاتے ہیں اور پیتے ہیں۔ ہمارے لیے اس میں بہت بڑا سبق ہے، شیطان ہم سے کیا کروا سکتا ہے اور وہ کیا کر رہا ہے۔ پڑھے لکھے لوگوں کے ساتھ، جاہلوں کے ساتھ اس کی ترکیبیں چلتی رہتی ہیں۔ یہ سب چیزیں لا علمی کی وجہ سے۔ جب تک ایک مسلمان قرآن و سنت پر چلتے رہے گا، شیطان کی چال سے، جال سے محفوظ رہے گا، ورنہ اگلی باری ہماری ہے۔ کب ہمیں کاؤ کیک، کاؤ پیسٹری، کاؤ روٹی یا کاؤ بریانی، ان سب میں گو ملا کر ہمیں کھلا دیں اور پھر ہم بس دیکھتے رہیں، کہ شیطان کا دماغ ہمیں دیکھنا ہے کہ وہ کتنا تیز ہے۔ وہ سالوں سے اس پر محنت کر رہا ہے کہ کب کس کو پھنسا دے، کب کسے جہنم میں لے کر چلے جائے، بس اس کا یہی پلان ہے۔ ہم نے پہلے بھی بتایا تھا شیطان کی پلاننگ، شیطان کا ٹارگیٹ کیا ہے۔ شیطان یہی چاہتا ہے کہ کسی بھی طرح سے وہ جہنم میں چلا جائے۔ اگر وہ جہنم میں نہیں جا سکتا تو اسے سلولی آہستہ آہستہ اس کا عقیدہ خراب کر دے۔ اگر عقیدہ خراب نہیں کر سکتا تو اس سے کوئی گناہ کروا دے۔ اگر وہ گناہ نہیں کروا سکتا تو نیکی سے دور کر دے۔ اگر وہ نیکی سے دور نہیں ہوتا تو پھر اسے نماز چھڑوا دے، روزہ چھڑوا دے۔
اور اگر نماز سے بھی دور نہیں ہوتا، روزوں سے بھی دور نہیں ہوتا، تو پھر ایک دوسرے میں لڑا دیں، حسد سے، جلن کے ذریعے۔ یعنی آج شیطان کا یہ جو فارمولہ ہے، یہ شیطان کی کامیابی، جو سب سے بڑی کامیابی ہے، اسی میں ہے۔ آج گھروں کا ماحول، بھائی بھائی سے لڑتا ہے، بہن بہن سے، دوست دوست سے، باپ بیٹے سے، بیٹی ماں سے، پڑوسی پڑوسی سے، ہر چھوٹی چھوٹی بات پر ایک دوسرے سے لڑتے ہیں۔ یعنی شیطان کا دماغ اتنا تیز ہے کہ اس کی سالوں کی پلاننگ، سالوں کی محنت زبردست فارم پر ہے، کہ اس نے دیکھا کہ انسان کو میں کس طرح سے پھنساؤں، وہ اس طرح سے پھنساتا ہے۔ ایک آپ سے سوال بھی ہے، پہلے ہم سن کر آئے تھے کہ شیطان کی محنت، شیطان کا ٹارگیٹ، شیطان کی پلاننگ، یہ تمام چیزیں ہیں، یہ سالوں سے کر آ رہا ہے، لیکن ایک لمحے میں اس کی پلاننگ پر پانی پھیر سکتے ہیں۔ وہ کیسے پھیر سکتے ہیں؟ یعنی شیطان کی سالوں کی پلاننگ میں ایک جھٹکے میں اس کی پلاننگ کو برباد کر سکتے ہیں۔ وہ کیا چیز ہے، کیا وجہ ہے، جو ہے آپ وہ ہمیں کمنٹس میں لکھ دیں، تاکہ ہمیں پتہ چل جائے، دوسروں کو بھی پتہ چل جائے کہ شیطان کی سالوں کی پلاننگ میں ایک جھٹکے میں پانی پھیر سکتے ہیں۔ اور یہ مسلمان نہیں، ایک ہندو، ایک یہودی، یا پھر کلمہ گو مشرک، یا ایک عیسائی، کوئی بھی مذہب کو ماننے والا شیطان کی پلاننگ کو پلٹ سکتا ہے، اس کو رون سکتا ہے، بگاڑ سکتا ہے۔ وہ کیا چیز ہے، وہ آپ مجھے لکھے، تو میں آپ کا انتظار کرتا ہوں کہ دیکھتے ہیں کہ کون بھائی بہن جواب دیتا ہے کہ شیطان کی سالوں کی پلاننگ میں، اس کے ٹارگٹ میں، اس کی محنت پہ پانی پھیر دے گا، کون ہے وہ۔ اچھا، اس کے بعد لاسٹ کلاس میں ہم نے لا الہ الا اللہ کے معنی جانے تھے، اور حدیث بطاقہ بھی آپ نے سنا تھا۔ آج لا الہ الا اللہ کی شرط جانتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ کی 7 شرطیں ہیں۔ ہم نے یہ نماز کے مسائل میں بھی پڑھا تھا، لیکن آج دوبارہ اس کو دہرائیں گے، دوبارہ ہم پڑھیں گے۔ لا الہ الا اللہ کی سب سے پہلی شرط کیا ہے؟ اس کے معنی جاننا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن مجید سورہ محمد کی آیات نمبر 19 میں فرماتا ہے، فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ۔ اللہ فرماتا ہے جان لو، علم حاصل کرو، سیکھو، معلوم کرو کہ لا الہ الا اللہ کیا ہے۔ اسی لیے لا الہ الا اللہ کا جاننا ضروری ہے کہ اس کا معنی کیا ہے۔ نہ جاننے کی وجہ سے تمام لوگ، جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ تعداد ملین جہنم میں جا رہی ہے، یعنی ان لوگوں نے لا الہ الا اللہ کا علم حاصل ہی نہیں کیا، لا الہ الا اللہ کو جانا ہی نہیں، سیکھا ہی نہیں، عمل ہی نہیں کیا، اس کی پرواہ ہی نہیں کی۔ اس صورت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں حکم دیتا ہے لا الہ الا اللہ کا علم حاصل کرو۔ لا الہ الا اللہ کا معنی کیا ہے؟ یہ ہم نے پہلے بتایا تھا کہ تمام بدھ، تمام معبود، تمام جھاڑ پتھر بندر، ان سب کا انکار کرنا ہے، یعنی یہ نفی ہے۔ لا الہ الا اللہ کا مطلب ہم نے دل و دماغ میں محفوظ کرنا ہے کہ لا الہ الا اللہ کوئی معبود برحق نہیں، الا اللہ اس میں اس بات ہے، اقرار کرنا ہے سوائے اللہ کے، یعنی لا الہ الا اللہ کوئی معبود برحق نہیں، الا اللہ سوائے اللہ کے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا معنی جاننے کے لیے کہتا ہے کہ کس کا ہمیں انکار کرنا ہے اور کس کا اقرار کرنا ہے۔ تمام بتوں کا انکار کرنا ہے، نفی ہے، اور کس کا اقرار کرنا ہے، اس بات میں اس بات ہے۔ سب سے پہلی شرط لا الہ الا اللہ کا علم حاصل کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث صحیح مسلم میں آپ فرماتے ہیں، جو اس حالت میں فوت ہو گیا، جس نے لا الہ الا اللہ کا معنی جانا، وہ جنت میں جائے گا۔ اگر معنی ہی نہیں جانا، لا الہ الا اللہ کلمہ پڑھتے رہا لیکن اس کی شرطیں پوری نہیں کی، یعنی جس نے لا الہ الا اللہ کو صرف رٹا بنا لیا، صرف تسبیح پہ پھیرتا گیا کہ اللہ کے سوائے کوئی معبود نہیں، اللہ کے سوائے کوئی معبود نہیں، اللہ کے سوائے کوئی معبود نہیں، یہ بس اس کے رٹتے لگاتے گیا، اللہ کے سوائے کوئی معبود نہیں، بس اسی پر پوری زندگی اس نے گزار دی، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سوائے دوسرے معبودوں کا انکار ہی نہیں کیا۔ اس جاہل نے لا الہ الا اللہ کی شرطیں پوری نہیں کی، بلکہ لا الہ الا اللہ کے خلاف جا کر کام کیے۔ سب سے پہلے اس نے اس کلمے کو جانا ہی نہیں، سیکھا ہی نہیں، پھر جب یہ سیکھا ہی نہیں ہوگا تو پھر اس کلمے پر چلے گا کیا؟ تو اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں حکم دیتا ہے کہ لا الہ الا اللہ کا معنی جانو، سیکھو، علم حاصل کرو۔ دوسری شرط کی طرف آتے ہیں کہ اس لا الہ الا اللہ پر یقین ہونا، صرف زبان سے نہیں، دل سے بھی اس لا الہ الا اللہ پر یقین ہونا، یعنی دل سے یقین ہونے کا مطلب اللہ کے سوائے کوئی معبود برحق نہیں۔ ہم ایسے بھی لوگ دیکھتے ہیں جو زبان سے لا الہ الا اللہ کہتے ہیں،
اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، لیکن کافروں کی دعوتوں میں، کافروں کے عیدوں پر، کافروں کے تیوہار پر بڑا بڑا رول ادا کرتے ہیں۔ ان کے ساتھ ساتھ مل کر مستی بھی کرتے ہیں، ان کے ساتھ کھاتے ہیں، پیتے ہیں، ان کے ساتھ گھومتے ہیں، اور ان کے تمام بتوں کا اقرار کرتے ہیں۔ سچ میں وہ بت ہے، سچ میں وہ تمہارا جس کو تم پوجتے ہیں وہ سچ میں رب ہے۔ یعنی زبان سے انہیں مبارکباد بھی دیتے ہیں، پھر اس کے بعد مسجد میں آتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، پھر کلمے سے زبان سے اقرار بھی کرتے ہیں اس کلمے کا کہ اللہ کے سوائے کوئی معبود نہیں، یعنی دل سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اکیلا معبود مانتے نہیں، یعنی دل سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ ساتھ دوسرے معبود کا انکار کرتے نہیں، یعنی دل میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ وہی محبت ہے، دوسرے معبود کے ساتھ وہی محبت ہے، جس طرح گنیش ہے، پاروتی، لکشمن، رام، عیسیٰ علیہ السلام، مریم علیہ السلام، عزیر علیہ السلام، ابلیس، یہ تمام کی محبت اللہ سبحانہ تعالیٰ کی محبت کے جیسی ہے۔ یعنی وہ بھی رب ہے، یہ بھی رب ہے، ان کا بھی کھانا کھائے، ان کا بھی کھانا کھائے، وہ بھی صحیح کہتے ہیں، یہ بھی صحیح کہتے ہیں، ان کے ساتھ بھی ہم کھاتے پیتے اٹھتے گھومتے پھرتے ہیں، یا ہم مسلمانوں کے ساتھ کھاتے بیٹھتے اٹھتے پھرتے ہیں، یہ تمام چیزیں سیم سیم ہیں۔ جب تک ہم زبان سے، دل سے، جسم کے اعضاء سے گواہی نہیں دیں گے، تب تک پھر ہم مسلمان کہلانے والے نہیں۔ ایک مسلمان زبان سے بھی کہتا ہے اور اپنے دل سے اس کلمے پر یقین بھی رکھتا ہے کہ اللہ کے سوائے کوئی معبود برحق نہیں۔ اگر جب تک انکار نہیں کرے گا دوسرے معبودوں کا، دوسری چیزوں کا ہم رد نہیں کریں گے، دوسری چیزوں کو روکیں گے نہیں، تو تب تک اس کلمے کے تقاضے کو ہم پورا نہیں کریں گے۔ وہ سالوں سال اس کلمے کا ورد کرتے رہے، پڑھتے رہے، اور کہتا رہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک ہے، اور جا کر دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کرتا ہے، ان کی دعوتوں میں بھی جاتا ہے، گفٹ لیتا ہے، دیتا ہے، ان کے ساتھ کھاتا ہے، پیتا ہے، تو پھر دیکھ لے اس میں اور ہم میں کیا فرق ہے۔ دوسری شرط ہم نے پڑھی تھی کہ اس کلمے پر دل سے یقین رکھنا۔ سورہ حجرات آیت نمبر 15 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم يرتابوا وجاهدوا باموالهم وانفسهم فی سبیل اللہ اولئک هم الصادقون، کہ مومن تو وہ ہے جو اللہ اس کے رسول پر ایمان لائے پھر اس میں شک نہ کرے۔ یعنی شیطان شک پیدا کرتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بتاتا ہے، اور ہم سیکھ کر آئے ہیں، جان کر آئے ہیں کہ شیطان کیسے ہمیں شک میں ڈالتا ہے۔ یعنی شک ہوتا کیسا ہے کہ انسان کے دل میں ڈالتا ہے کہ پتہ نہیں اللہ معاف کرے گا نہیں، پتہ نہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری دعا سنے گا نہیں، پتہ نہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ میرے کام سے خوش ہے یا نہیں ہے، پتہ نہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے اس برائی پر پکڑے گا یا نہیں پکڑے گا، یعنی اسے پتہ نہیں کہ آخرت ہوگی یا نہیں ہوگی، یعنی ہر چیز کے بارے میں شک ڈال ڈال کر شیطان اس کا دل دماغ دونوں خراب کرتا ہے۔ لا الہ الا کی دوسری شرط کہ دل میں کوئی شک نہ ہو، دل سے پورے یقین کے ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ اکیلا ہے، اس کے ساتھ کوئی نہیں، پوری کائنات میں اللہ سبحانہ تعالیٰ اکیلا ہے، نہ کوئی اس کے ساتھ اس کی بہن ہے، نہ اس کا بھائی ہے، نہ اس کے جیسا کوئی بدھ ہے، نہ کوئی اس کے جیسا فرشتہ ہے۔ یہ تمام چیزیں ہمارے دل میں شک نہ ڈالیں، ہمیں یہ شک سے پاک ہونا ہے، صاف ہونا ہے، اور یہ یقین رکھنا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اکیلا ہے، اس کے سوائے کوئی معبود برحق نہیں، اس کی طاقت اکیلا ہے، وہ قدرت میں ہر چیز میں اکیلا ہے، اور پھر ہمیں دل سے گواہی بھی دینا ہے، یقین بھی رکھنا ہے۔ اب تیسری شرط کی طرف آتے ہیں، اس کلمہ لا الہ الا اللہ کو تسلیم کرنا، اس کے تقاضے پورے کرنا، اور اس کے معنی پر عمل پیرا ہونا۔ یعنی آج ہم دیکھ لیں کیا ہم اس تیسرے کلمے کے مطابق زندگی گزارتے ہیں، یا ہم سے پہلے یا پھر ہمارے آس پاس یا ہمارے گھر والے اس شرط کو پوری کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں۔ آج ہم خود دیکھ لیں، اٹھنے سے پہلے فیصلہ کر لیں کہ جس طرح ہم بھی کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، ہم سمجھتے ہیں، وہ بھی کہتے ہیں، وہ بھی سمجھتے ہیں، ہم سے جو پہلے لوگ گزر گئے وہ بھی یہ کہتے تھے کہ لا الہ الا اللہ، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اکیلا معبود ہے، لیکن اللہ کو معبود سمجھتے ہی نہیں۔ کیا ہم بھی ایسا کام کرتے ہیں؟ یعنی معبود جو ہے جب تک اس کی عبادت ہوتی رہی وہ معبود ہے، جس دن اس کی عبادت چھوڑ دی اس کا مطلب وہ معبود نہیں۔ یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جب تک ہم عبادت کرتے رہیں وہ ہمارا معبود ہے، ہم اس کی عبادت کرتے رہیں، جب ہم نے اس کی عبادت چھوڑ دی تو اس کا مطلب پھر وہ ہمارا معبود نہیں ہے۔ لوگوں کو دیکھا جا سکتا ہے
کہ کئی کئی دن، کئی کئی ہفتے، کئی کئی مہینوں، کئی کئی سال نماز پڑھتے ہی نہیں۔ کئی کئی سال آپ دیکھ لیں کہ سال میں ایک یا دو عیدوں کی نماز پڑھ لے، یا ہفتے میں ایک جمعہ کی نماز پڑھ لے، پھر کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمارا معبود ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمارا رب ہے۔ جب تک ہم معبود کی عبادت کرتے رہیں گے اسے معبود سمجھتے رہیں گے، یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو ہم رب سمجھتے رہیں گے۔ لیکن جب ہم نے چھوڑی دی عبادت ہی چھوڑ دی، تو پھر معبود کہاں سے سمجھیں گے؟ کچھ لوگ ٹیمپرری نماز ہوتے ہیں ماشاءاللہ، یعنی صرف موقع پر، عیدوں پر، یا پھر کہیں جاتے ہیں تو ہی نماز پڑھتے ہیں، صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے۔ نہ انہیں نماز کا طریقہ آتا ہے، نہ سجدے کا طریقہ، کہ نماز کے پڑھنا کیسا ہے انہیں وہ بھی پتہ نہیں۔ یعنی آپ دیکھیں کہ رمضان آتا ہے تو عید آتا ہے یا چاند آتا ہی نکلتے ہیں، ورنہ پھر وہ باہر نہیں نکلتے۔ یعنی یہ ٹیمپرری نماز ہے، یہ صرف انہیں کچھ کرنا نہیں ہے، یعنی معبود کی عبادت کرنی ہے، لوگوں کو دکھانا ہے۔ یعنی آپ اگر مثال مثال اگر آپ کو دے دوں کہ کئی لوگ اپنا ملک چھوڑ کر ہزاروں کلومیٹر کا سفر کرتے ہیں، حج یا عمرے کے لیے جاتے ہیں، وہاں جاتے ہیں، لاکھوں روپے خرچ کرتے ہیں، وہاں جا کر بھی گونگی نماز پڑھتے ہیں۔ یعنی گھر کے پاس جو نماز پڑھتے تھے، یا پڑھ لی کبھی نہیں پڑھی یا نہیں پڑھی یا چھوڑ دی، وہاں پر بھی جا کر وہی گونگی نماز پڑھتے ہیں۔ کہنے کا مقصد، گھر کے پاس جو معبود تھا کبھی کبھار اس کی عبادت کر لی، لیکن اب وہ مکہ جا کر وہاں پر معبود کی عبادت کریں گے، 5 ٹائم کی وہاں پر نماز پڑھیں گے۔ یعنی گھر کے پاس انہیں فرصت نہیں تھی کہ جو معبود تھا اس کی عبادت کر لے، پوری زندگی چلی گئی، 60-70 سال کی عمر گزر گئی، معبود کو معبود سمجھا ہی نہیں، یعنی عبادت تو کی نہیں، نہ عبادت کا طریقہ سیکھا، بس جھوٹا دعویٰ کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمارا حقیقی معبود ہے، کہتے ہیں زبان سے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمارا رب ہے، لیکن بس یہ جھوٹا دعویٰ ہے۔ بہت سے لوگ آپ کو مل جائیں گے، کیا وہ اگر عمرے کے لیے جا رہے ہیں تو آپ ان سے سوال کریں، کیا آپ کو نماز کا طریقہ آتا ہے؟ کیا آپ نے نماز کے طریقے کو سیکھ لیا ہے؟ آپ اپنے معبود کی عبادت کرنے جا رہے ہیں، یعنی عبادت کرنے کے لیے آپ ہزاروں کلومیٹر، لاکھوں روپے ڈال کر، اپنی جان پلین میں ڈال کر سفر کرنے جا رہے ہیں، کیا آپ نے نماز کا طریقہ سیکھا؟ یعنی کعبے کے سامنے جا کر سٹیٹس رکھتے ہیں، کعبے کے سامنے جا کر لوگوں کو دکھاتے ہیں کہ ہم عبادت کر رہے ہیں، یہ عبادت نہیں ہے، یہ عبادت نہیں ہے۔ عبادت یہ ہے کہ آپ ہر روز کی طرح نماز پڑھیں، آپ وہ عبادت کریں جو اللہ اس کے رسول نے ہمیں سکھائی ہے۔ یعنی اگر ہم ان سے سوال کریں کہ آپ عمرے کے لیے جا رہے ہو، کیا آپ کے اوپر سب سے پہلے تو نماز فرض ہے، آپ نے سب سے پہلے تو نماز کا طریقہ ہی سے نہیں سیکھا، یعنی عمرے سے زیادہ ضروری نماز فرض ہے، پھر لاکھوں روپے ڈال کر وہاں پر جاتے ہیں۔ اب اگر ان سے سوال کریں کہ ٹھیک ہے آپ عمرے کے لیے نہیں حج کے لیے تو جا رہے ہو، ٹھیک ہے حج تو فرض ہے، لیکن حج میں بھی تو نماز ہے، نماز اس میں بھی تو پڑھنی ہے، نماز کا طریقہ ہی نہیں سیکھا، پھر کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ معبود ہے، یہ صرف جھوٹا دعویٰ کرتے ہیں، جیسے ہندو کرتے ہیں، کبھی ایک ضرورت پڑتی تو کسی مورتی کے پاس جاتے ہیں، اس سے کام نکل گیا یا کام نہیں بنا تو دوسرے کے پاس چلے گئے، اگر اس سے کام نہیں بنا تو تیسری کی طرف چلے جائیں۔ اسی طرح یہ بھی مسلمان کہ وہ سوچتا ہے کہ گھر کے پاس عبادت تو نہیں کی، ہو سکتا ہے کہ اللہ مجھے ہدایت دے اور میں وہاں پر جا کر نماز پڑھ لوں، تو یہ ہدایت نہیں ہے، یہ بس لوگوں کا دکھانے کا دکھاوا ہے، کہ جب اس نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو حقیقی معبود سمجھا نہیں، اپنے شہر میں، اپنے گاؤں میں، اپنے علاقے میں، اب جاتا ہے مکہ مدینہ اور جا کر کہتا ہے کہ اللہ تو ہمارا معبود ہے، کہ اللہ وہاں پر ہی ہے، اللہ کو وہیں پر محدود کر دیا، وہیں پر رکھ دیا، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے گھر کے پاس نہیں ہے، ہماری مسجدوں میں نہیں ہے، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے علم کے ساتھ ہمیں ہر جگہ دیکھ رہا ہے، لیکن ہم کہتے ہیں کہ نہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ خاص اللہ سے جا کر ہم کعبے کے سامنے دعا کریں گے، نعوذ باللہ۔ تو یہ جو تیسری شرط ہے، جب تک ہم اس کلمے کو تسلیم نہیں کریں گے، اس کے تقاضے پورے نہیں کریں گے، اس پر عمل پیرا نہیں ہوں گے، تو پھر ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کو حقیقی معبود نہیں سمجھیں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ مثال دیتا ہے، ہم خود چیک کر لے کیا ہم اس قرآن کی آیت کے مطابق زندگی گزارتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ مثال دیتا ہے کہ مومن کی، ہم چیک کر لے کہ کیا ہم اس آیت کے مطابق اپنی زندگی گزارتے ہیں، یا اس آیت کے مطابق اپنی زندگی کو ہم آگے بڑھتے ہیں۔ سورہ لقمان کی آیت نمبر 22، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے، جس نے اپنے چہرے کو جھکا لیا اللہ کی طرف، اپنے آپ کو اللہ کی طرف جھکانے کا مطلب اپنا سر آگے کرنا،
اپنا سر جھکانا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہر حکم کے آگے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اطاعت قبول کرنا، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کا مقابلے میں اپنی مرضی، اپنی انا، اپنی خواہش، اپنی اختیار، یہ تمام چیزوں کو پیچھے چھوڑنا، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جن چیزوں کو حلال کہہ دیا اسے حلال سمجھنا، اور جن چیزوں کو حرام کہہ دیا اس حرام سے بچنا، یعنی نیکی کار ہو، مخلص ہو، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس شخص کے بارے میں کہتا ہے کہ اس نے اس کڑے کو مضبوطی سے تھام لیا، اس مضبوطی کو پکڑ لیا۔ کس نے پکڑ لیا؟ جو حلال سے بھی بچتا ہے، جو حرام سے بچتا ہے، حلال کھاتا ہے، اپنی مرضی، اپنی خواہش، اپنے اختیارات اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مرضی کے آگے نہیں لے جاتا، اس شخص کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس نے لا الہ الا اللہ کے جو تقاضے اس نے پورے کیے، یعنی تیسری شرط لا الہ الا اللہ کے کلمے کو تسلیم کرنا، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو مرضی ہے اس کے مطابق اپنی زندگی گزارنا، اللہ سبحانہ تعالیٰ معبود ہے، اسے معبود سمجھنا، اس کی عبادت کرنا۔ لا الہ الا اللہ کی تیسری شرط کے بعد چوتھی شرط اس کلمے کو بغیر کسی تکبر انا کے قبول کرنا، یعنی لا الہ الا اللہ کہنا، اب لا الہ الا اللہ تو مجبوری سے کہہ دیا، اب ہمیں اس پہ چلنا بھی ہے، پھر اس پر عمل بھی کرنا ہے، یعنی اس بغیر تکبر کے، بغیر انا کے، یعنی کہہ تو دیا بس اب کیا کرے، مجبوری کے جیسا نہیں، یعنی جس طرح ابو جہل اور دوسرے کافر لا الہ الا اللہ کو آگے سے منع کر دیتے، تکبر کرتے، کہتے کہ ہم نہیں مانتے، یہ سیدھا سیدھا وہ انکار کر دیتے، لیکن ابو جہل مکے کا سب سے بڑا بدماش، اس نے تو منع کر دیا، لیکن جو آج کے مسلمان ہیں وہ ابو جہل سے بھی ایک ہاتھ زیادہ ہیں۔ پہلے تو کلمہ پڑھ لیتے ہیں، دوسروں کو پکارتے ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں، دین کا مذاق اڑاتے ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں، دین کی دھجیاں اڑاتے ہیں۔ آج کا جو ماحول ہے وہ بالکل ہمارے سامنے ہے کہ لا الہ الا اللہ، ابو جہل نے تو انکار کر دیا، وہ تو مکہ کا سب سے بڑا بدماش تھا، لیکن آج کا جو مسلمان ہیں وہ تو اس سے بھی ایک ہاتھ زیادہ ہے، اس سے بھی ایک ہاتھ بڑھ کر ہے، کلمہ پڑھتا ہے، دوسروں کو پکارتا ہے، کلمہ پڑھتا ہے، کلمے کا مذاق اڑاتا ہے، کلمہ پڑھتا ہے، دین کی دھجیاں اڑاتا ہے، یعنی ایک سے بڑھ کر ایک ہمارے پاس آج لوگ موجود ہیں کہ اس نے تو، ابو جہل نے تو لا الہ الا اللہ کا انکار کر دیا، لیکن آج کا مسلمان لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کو زبان سے کہتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ معبود ہے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کو مانتا ہی نہیں۔ ایک نہیں، آپ دیکھ لیں کہ ایک چھوٹی سی مثال دے دوں، چھوٹی سی مثال کہ دیکھ لیں بازار میں اگر میوزک ہو رہی ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نافرمانی ہے، جیسے ہی اذان ہوتی ہے میوزک کم کرتا ہے، جیسے اذان ختم ہو جاتی ہے تو میوزک پھر سے سٹارٹ، یعنی اس طرح سے چھوٹی چھوٹی کر کے نافرمانی کرتے ہیں، یعنی ایک یہ تکبر کی نشانی ہے کہ اذان میں نے سن لی، میرا حکم، میرا اللہ سبحانہ تعالیٰ حکم آ گیا، حی علی الصلاح حی علی الفلاح، میں نے اللہ کا حکم سن لیا، اب بس اپنی منمانی، اپنی تکبر، اپنی آنا، میں نے پہلے میرا بزنس، میرا کاروبار، پہلے میری میوزک، اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عبادت، یعنی اس کلمے کو بغیر کسی تکبر انا کے قبول کرنا۔ ابو جہل نے منع کیا، لیکن آج کے لوگ کلمہ پڑھنے کے باوجود بھی عبادت نہیں کرتے، کلمہ تو پڑھتے ہیں لیکن عبادت دوسروں کی کرتے ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں، اسٹیٹس پہ دین اسلام کا مذاق اڑاتے ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں، دین اسلام کی دھجیاں اڑاتے ہیں۔ اگر میں ایک مثال دوں کہ کچھ آفس میں کچھ نان مسلم اور مسلمس ہیں، تو پھر اگر وہ روزہ رکھتا ہے تو سامنے والے کھانا کھاتے ہیں تو اس کو ہمت ہی نہیں کہ اس کو کہے کہ بھائی میں روزہ ہوں تو میرے سامنے مت کھاؤ، یعنی اپنے آپ کو اس نے اتنا گرا لیا کہ سمجھتا ہے کہ ان کی ویلیو زیادہ ہے، ہماری ویلیو کم ہے۔ دیکھا جائے تو یہ ہماری زمین ہے، ہمارے رب کی زمین ہے، ہمارے رب کا کھانا ہے، ہمارے رب کی ہوا ہے، ہمارے رب کا سورج ہے، ہمارے رب کا چاند ہے، ہمارے رب کے ستارے ہیں، ہمارے رب کی تمام چیزیں ہیں، لیکن ہم نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو سچ میں معبود مانا ہی نہیں، اللہ کو ہم نے سچ میں معبود مانا ہی نہیں، جانا ہی نہیں، بس ہم اپنی زبان سے کہہ دیتے ہیں کہ اللہ کے سوائے کوئی معبود برحق نہیں، لیکن پھر دل میں شک بھی ہے، دل میں ڈاؤٹ بھی ہے، دل میں کمزوری بھی ہے، دل میں تکبر بھی ہے، دل میں انا بھی ہے، دل میں ہمارے معبود کی عزت بھی نہیں ہے، پھر جب ہم اب اسی طرح نیچے گرتے رہیں گے جب تک ہم اپنے رب کو حقیقی رب مانیں گے نہیں، ہم لوگوں کے سامنے ذلیل ہوتے رہیں گے جب تک ہم اپنے معبود کی ہم عزت نہیں کریں گے۔ اذان ہو رہی ہے، لاپرواہی کر رہے ہیں،
حیا علی الصلاح مؤذن پکار رہا ہے، ہم اپنی منمانی کر رہے ہیں، تو پھر یہ ہے کہ جو ڈیلی والی روٹین ہے تو انسان اس سے نکلتا ہی نہیں۔ وہ ڈیلی والی روٹین میں کلمہ بھی پڑھ لیا اور اقرار بھی کر دیا تمام چیزوں کا، لیکن اس نے سچ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کو معبود مانا نہیں۔ چوتھی شرط کیا تھی کہ اس کلمے کو بنا تکبر کے قبول کرنا، یعنی اس کلمے کو پڑھنا، اس کلمے پر چلنا، اس کلمے کو پورا کرنا، نہ اس کا ہمیں مذاق اڑانا ہے اور نہ اس کی دھجیاں۔ آج کی جو کلاس ہے اس کو یہیں پر روکتے ہیں۔ 5ویں شرط